حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے. اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز دیکھیں, کہنے والا یہ کہتا ہے کہ چند صحابہ سے حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے لیے سرکار نے کہا تھا. یہ حدیث صرف ایک موقع پر نہیں کہی گئی ہے, یہ حدیث کثیر المواقع میں بیان ہوئی ہے. الگ الگ راوی ہیں, ایسے ہی حدیث متواتر کی درجے کو نہیں پہنچتی ہے. یہ اگر تعصب کی بنیاد پر جو مسلم حقیقت ہے اس سے انکار کرو گے تو نامے اعمال تمہارے لکھے جا رہے ہیں. قیامت میں جب کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا خیانتیں کی ہیں. علم کے نام پر خیانتیں کرو گے تو ضرور بھگتو گے, جواب دینا ہوگا. اگر علم کے نام پر حقانیت کو بیان کرو گے تو ضرور درجات کو بلند ہونا نصیب ہوگا, ضرور خدا کی رحمت کا حصہ ملنا نصیب ہوگا. اب یہاں پر حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے بعد مدینہ النبی شریف کے لیے تشریف تھے, واپسی میں تھے. سرکار نے ایک جگہ پر قیام فرمایا, اور یہ حدیث جو روایت ہے اس کا ایک روایت مسند احمد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اور اسی طریقے سے جمع الجوامع میں ہے, بدایہ و نہایہ میں ہے, ریاض النظرہ میں ہے. یعنی کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا. اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے کہ ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا حج سے واپسی کے وقت پر. مختصر حدیث ہے, یہاں تفصیلی ہے وہاں پر مختصر ہے. حضرت ابن ماجہ جو سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث ہے. اب سوچنے کی بات ہے, دیکھو کہ صحاح ستہ میں جو حدیث مذکور ہے اسے موضوع قرار دیا, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صحاح ستہ کہا جاتا ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتابیں 6 کتابیں ہیں, ان میں جب یہ حدیث ہے تو انکار ہو رہا ہے اور حدیث موضوع ہو جا رہی ہے. یعنی یہ بغض نہیں تو کیا ہے, حضرت علی کا بغض نہیں تو کیا ہے, ان کی شان کو بیان کرنے میں کیا کسی کی شان کی کمی ہو رہی ہے. معاذ اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے جو شان والے ہیں ان کی شان کو اللہ نے بلند و بالا رکھا ہے. یہ ان کی شان ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, وہ ان کی شان ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کی شان بیان کرنا, ان سے بزرگ ہیں ان کی شان کے اندر تنقیص کیسے, ان کی شان بیان کرنے سے روکنا, ان کی شان میں تنقیص کرنا ہے, یہ دشمنی اور عداوت کی دلیل ہے. یہ ہم تو یہی سمجھنے پر مجبور ہیں, دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسند احمد میں جو حدیث ہے اس کے اندر جو تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. اور یہ بھی ذکر جو ہے فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً, یہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ, حضرت مولا علی کے دست مبارک کو آپ پکڑتے ہیں اور بلند فرماتے ہیں. اب فرماتے کیا فرماتے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ, فرماتے ہیں حضرت علی کے دست مبارک کو پکڑ کے بلند فرماتے کہتے ہیں اے لوگو, کیا میں تم لوگوں کی ہر مومن کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ, بے شک یا رسول اللہ, آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, ہماری جانوں سے زیادہ آپ کا حق ہم پر ہے, آپ کی محبت کا جو حق ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر ہے, آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے بعد میں رسول اللہ فرماتے فقال فہذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ, فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اور پھر آگے حدیث کا حصہ کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے. یہ حدیث کا کیا حصہ ہے کہ اے اللہ اس سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے, اے اللہ ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے, اس سے عداوت کر جو ان سے عداوت کرنے والا ہے. تعجب کی بات ہے, ابن تیمیہ نے والی من والاہ وعادی من عاداہ کو موضوع کہہ دیا, جبکہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں, اور یہ حدیث پر محدثین کا جو حکم ہے وہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے. یہ علی کی بغض, علی کی عداوت اور بغض نہیں تو کیا کہا جائے, صحیح بات سچی بات کو نہیں مانا جا رہا. نہیں یہ تو بہت ایسی من گھڑت باتیں ہیں, اٹھائی ہوئی باتیں, بڑھائی ہوئی باتیں ہیں, ہم نہیں مانیں گے, یہ تمہارے دل میں شیطان نے بڑھا دیا.
جو ایمان والے ہیں وہ ایک بال کی نوک کی برابر بھی خدا کی بات کو، خدا کے رسول کی بات کو پہنچانے میں نہ وہ کمی کرنے والے ہیں نہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، جیسا سنتے ہیں ویسا ہی پہنچاتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، تو اس کے بعد میں فلقیہ عمر بعد ذلک فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہے، تو اس کے بعد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات فرمائی۔ فرماتے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنات، فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے ہر لمحہ صبح شام ہر وقت آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق کو اگر حضرت علی سے عداوت ہوتی تو یہ بات کہی جاتی، محبت بے انتہا ہے تبھی تو بے انتہا شفقت کا اظہار فرمایا، محبت بے انتہا ہے تبھی تو بے انتہا شفقت کا اظہار فرمایا اور مبارکباد عطا فرمائی، مبارک ہونا فرمایا۔ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ایک لمحے کے لیے، جس وقت پر یہ بیان ہوا اس وقت پر کون تھے؟ رسول اللہ اور صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، رسول اللہ تھے، صحابہ تھے اور اہل بیت تھے۔ اہل بیت کے لیے خصوصیت یہ کہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت کے جو 5 نفوس ہیں، حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین، یہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں، انہیں دوہرا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے اور اہل بیت ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل ہے، اور پھر آیت تطہیر کے اندر ان کو اللہ کے رسول نے شامل فرمایا، تو یہ آل ابا ہونے کے اندر بھی ان کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے لیے خاص و مقام۔ اب یہاں پر مبارکباد دینے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آج آ کر کے کہے کہ یہ بدعقیدہ لوگوں کا طریقہ ہے، اس دن کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ ہمارے نزدیک تو حضرت عمر فاروق معاذ اللہ بدعقیدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے پیشوا ہیں، رہبر امت ہیں، انبیاء کے بعد جو افضل ترین 4 شخصیات ہیں ان میں سے دوسرا مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب انہوں نے مبارکباد عطا فرما دیا ہے تو ہمیں مبارک کہنا کیسے گناہ ہو سکتا؟ یہ ہمارا تصور ہے، کسی کو پسند آئے نہ آئے اس کی مرضی، کسی کے خیال میں بات آئے نہ آئے اس کی مرضی۔ ہم تو حضرت مولا کے دیوانے ہیں، حضرت مولا کی محبت میں اللہ نے ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بسا دیا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، ہر ٹکڑے سے لاکھوں قطرے بہے تو ہر قطرہ علی 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 کا گن گاتا نظر آئے گا۔